نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الحنين المكين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وعلماء أمته وصلحاء ملته وأتقياء دينه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام مقدس میں تمام انسانوں کو بالعموم اور مسلمانوں کو بالخصوص اس بات کا حکم دیا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تمہیں چاہیے کہ اللہ نے تم کو جن جن نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے تم اس کا چرچا کیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو اور اس کے نغمے سنایا کرو۔ چرچا کرنا کسی چیز کا ذکر دوسروں کے سامنے کرنے کو کہا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندے ان تمام نعمتوں جو اللہ نے کسی بندے کو عطا کر رکھی ہوں اس کے شکرانے کے طور پر اس کا شکر ادا کریں اور لوگوں کے سامنے شکر کے طور پہ اس کا چرچا کیا کریں۔ فخر کے طور پہ چرچا کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ آپ یا کوئی بھی شخص تکبر سے کسی بات کا ذکر کرے، کیونکہ تکبر سے کسی بات کا ذکر کرنا انسان کے اندر رعونت پیدا کر دیتا ہے، وہ اللہ اور اس کی نعمت کو بھلا دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید یہ سب کچھ میری اپنی قابلیت، اپنی علمیت، اپنے عہدے اور اپنی صلاحیت کی وجہ سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس تکبر کو پسند نہیں کرتا، لیکن اس کے علاوہ وہ اپنے بندوں سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر ان کے پاس اللہ کی عطا کردہ کوئی نعمت ہے تو وہ اس نعمت کا کفران اور ناشکری نہ کیا کریں، بلکہ اس پہ شکر گزار بندوں کی طرح بار بار رب کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس شکر کے عوض میں بندوں پر اپنی نعمتوں کو دو چند فرما دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں ایک شخص آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کے حلیے کو دیکھتے ہیں، اس کے خراب کپڑوں کو، بکھرے ہوئے بالوں کو، عجیب و غریب وضع کو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مزید پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس کھیتی اور باغ اللہ نے تمہیں دے رکھے ہیں یا نہیں؟ جواب دیتا ہے جی ہاں ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پھر پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس سواری کے لیے کوئی جانور ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سواری کے لیے بھی جانور ہیں اور باقی دوسری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جانور بھی موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً ارشاد فرمایا
کہ اے اللہ کے بندے، جب تیرے پاس اللہ کی ساری نعمتیں موجود ہیں تو ان نعمتوں کا اثر تیرے وجود پر بھی نظر آنا چاہیے۔ تیرے اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ تیرے بال بھی سنورے ہوئے ہونے چاہیے، تیرے کپڑے بھی صاف ستھرے ہونے چاہیے، اور تیرا سراپا اور پیراہن یہ بھی نکھرا ہوا ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو بہت پسند فرماتا ہے کہ اس کی نعمت پر بار بار شکر ادا کیا جائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اس روئے زمین پر، جس نعمت کا چرچا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر اور ہر نبی نے کیا، مشرق میں بھی ہوا، مغرب میں بھی ہوا، زمانہ قدیم میں بھی ہوا، زمانہ جدید میں بھی ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے، بلکہ عالم ارواح سے اس کا ذکر اور چرچا اس نعمت کا چلا آ رہا ہے، بلکہ انبیاء کرام اور رسول اعظام کی جو بساط بچھائی گئی تھی، یہ پوری بساط اسی چرچے کے لیے ذہنی طور پر لوگوں کو تیار کرنے کے لیے بچھائی گئی تھی۔ ہر پیغمبر، ہر نبی نے آ کر کے یہی فرمایا کہ میرے بعد آنے والا ہے۔ کسی نے کہا احمد ہے، کسی نے کہا محمد ہے، کسی نے کہا مزمل ہے، کسی نے کہا مدثر ہے، کسی نے کہا طٰہٰ ہے، کسی نے کہا یاسین ہے، لیکن آنے والا ہے۔ اور وہ جب آ جائے تو اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی عزت بھی کرنی ہے، توقیر اور ادب بھی بجا لانا ہے، اور احترام پر مبنی رویے کے ساتھ اس کے ساتھ پیش بھی آنا ہے، اس کی نصرت بھی کرنی ہے، اس کی تائید اور حمایت بھی کرنی ہے، اور اس کی اطاعت و فرما برداری بھی کرنی ہے۔ اور وہ آنے والا جس رات آنے والا تھا، مدینہ منورہ میں صبح سویرے ایک یہودی علی الصباح صبح کے وقت چلا اٹھتا ہے، چیخ پڑتا ہے، اور چیخ چیخ کر کے اپنے یہودیوں کو بتلاتا ہے کہ اے میرے بھائیوں، وہ ستارہ نمودار ہو گیا، وہ ستارہ اللہ نے روشن کر دیا جس کو قیامت تک اب روشنی دینی تھی، اور وہ اس وقت مکہ المکرمہ میں وہ طلوع ہو چکا ہے۔ اور وہ چیخنے لگا، چلانے لگا، اور خود مدینہ طیبہ کے اندر دوسرے تمام یہودی بزرگوں نے آپ علیہ السلام کی شب ولادت میں آپ کی ولادت کی خبر چیخ چیخ کر کے اپنی قوم کو سنائی، اور سر پیٹ کر کے رہ گئے کہ وہ نبی آ تو گیا، لیکن وہ نبی یہودیوں میں سے نہیں ہے، بنی اسماعیل میں سے ہے، بنی اسرائیل سے نہیں، بنی اسماعیل سے اس کا ظہور ہوا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مکہ المکرمہ میں یہودی تاجر رہتا تھا، اور وہ تاجر شب میلاد جب رات گزر رہی تھی تو اس وقت اس نے بیت اللہ کے سامنے محفل لگا کر کے مکہ المکرمہ کے آیان اور سرداروں کی اس محفل میں آ کر کے ان سرداروں سے پوچھا کہ اے سرداران مکہ و قریش، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے بتاؤ گے؟ سرداروں نے جواب میں کہا ضرور پوچھیے۔ کہنے لگا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آج کی شب میں یہاں مکہ المکرمہ کے کسی خاندان کے اندر اور بالخصوص قریش میں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ تمام نے خاموشی اختیار کر لی، کسی نے جواب نہیں دیا۔ کہنے لگے پتہ نہیں ہے۔ اس نے تاکید کے ساتھ دوبارہ یہ کہا کہ میں تم سے درخواست گزار ہوں کہ اپنے گھروں پہ جانا اور گھروں میں جا کر کے اپنے گھر والیوں سے کہنا کہ وہ اس بات کی معلومات کریں کہ کوئی بچہ اس کی ولادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ چنانچہ
سب سردار جب لوٹ کر کے گھر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، اور وہ بچہ بھی حضرت عبداللہ اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما کا گوشہ جگر اور لخت جگر ہے۔ چنانچہ آ کر کے اس کو بتلایا گیا۔ جب اس کو بتلایا گیا تو اس نے پھر درخواست کی کہ میری درخواست یہ ہے کہ مجھے اس گھر کی دہلیز پر لے جایا جائے، میں وہاں جا کر کے اس بچے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو لایا گیا۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا جان نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی گود میں اٹھا کر کے لا کر کے اس کے سامنے پیش کیا۔ اس نے فوراً آپ کی پشت مبارک سے قمیص کو اٹھایا اور دائیں کاندھے کی طرف نظر دوڑائی، اور جیسے ہی نظر وہاں اس کی لگی اسی وقت چیخ مار کر کے بے ہوش ہو کر کے گر پڑا۔ چنانچہ لوگوں نے منہ پر پانی چھڑکا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش میں آیا تو ہوش میں آنے کے بعد اس سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تو نے ہی تو کہا تھا کہ تو اس بچے کی زیارت کرنا چاہتا ہے، جب تو نے زیارت کر لی تو پھر تو نے چیخ کیوں ماری؟ کہا کہ اے مکہ والو، میں اپنے تئیں یہ افسوسناک اور تمہارے لیے یہ خوشخبری تمہیں سنانا چاہتا ہوں کہ آج نبوت کو اللہ نے، نبوت کے اس ادارے کو، نبوت اور آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل سے منتقل کر کے بنی اسماعیل لے آیا۔ خاتم النبیین کا ظہور ہو چکا، وہ پیدا ہو گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کی برکت سے اب قیامت تک آپ لوگوں کو عزت، احترام، ادب اور دنیا کی سرداری عطا کرنے والے ہیں۔ دنیا کی سرداری کا مقام یہودیوں سے ان کی وجہ سے چھین لیا گیا۔ میں نے جب وہ علامت نبوت، وہ مہر نبوت جو آپ کی پشت مبارک پر موجود تھی اس کو دیکھا تو اس کو دیکھنے کے بعد میں نے یہ چیخ ماری تھی، اور چیخ مار کر کے میں گر گیا تھا۔ چنانچہ آپ کی ولادت کے ساتھ تمام ائمہ سیرت اور ائمہ حدیث انہوں نے ان روایات کو نقل کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی عظمت کا اعلان فرمایا۔ اس زمانے کی دو سپر پاورز تھیں، ایک شام کی اور دوسری ایران کی، اور شام یہ بنیادی طور پہ اس زمانے کی قسطنطنیہ، جس کو کانسٹنٹینی پول کہا جاتا ہے، یہ اس کے زیر تسلط تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ کو یہ معجزے دکھائے کہ اب صرف نبوت محمدی کا سکہ چلے گا اور باقی ساری طاقتوں کو اللہ نے مغلوب کر دینا ہے۔ چنانچہ پیدائش کے فوراً بعد آپ کی والدہ ماجدہ اس نور کو دیکھتی ہے کہ وہ روشنی ہے، اور وہ روشنی مکہ المکرمہ کی گلیوں سے نکل کر کے شام کی گلیوں تک جا رہی ہے، اور وہ روشنی اتنی زیادہ ہے، اس میں ہر چیز اتنی واضح ہے کہ شام کی ان گلیوں میں اور وادیوں میں چلنے والے اونٹوں کے گلوں میں پڑی ہوئی گھنٹیاں تک نظر آ رہی ہے۔ اور دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی ولادت کے صدقے میں ایران کے اس مذہب کو، جس کو آج پارسی مت کہا جاتا ہے، ایرانی مذہب تھا، آگ کی پوجا تھی، وہاں سب سے پہلے بادشاہ کے محل کے 14 کنگرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو گرا دیا۔ دریائے ساوی، ایران میں بہنے والا دریا، آنن فانن خشک ہو جاتا ہے، اور وہ معبد اور وہ جگہ جہاں آ کر کے اس زمانے کے ایرانی آگ کے سامنے پوجا کیا کرتے تھے، اور وہ آگ جو اس کے اندر 1000 سال سے جل رہی تھی متواتر، کبھی ایک لمحے وہ آگ بجھی نہ تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی نبوت کی عالمگیریت کے تصدق میں اس آگ کو بھی بجھا دیا، اور یہ اعلان تھا کہ اب نہ پارسی مت، نہ اس زمانے کی عیسائیت، اور نہ ہی یہودیت، اور نہ ہی کوئی دوسرا مذہب اب اسلام پر غالب ہونے والا ہے۔ غلبہ اور سکہ جب تک رہے گا اور جہاں تک رہے گا، وہ علم
نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہے گا۔ اور اسی لیے جب بھی 12 تاریخ کا دن آتا ہے تو یہ ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس ولادت کا ذکر کریں، آپ کی نبوت اور اعلان بعثت کا ذکر کریں، آپ کی زندگی کو اپنے لیے رول ماڈل قرار دیں اور اس پر خوشی کا اظہار کریں۔ قرآن کریم نے اہل اسلام کو مخاطب کر کے یہ بات یہاں تاکیداً ارشاد فرمائی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون، کہ آپ فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت یہ ہے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی نعمت اس کے بندوں کو عطا ہو جائے تو اس کے بندوں کی شان یہ ہے کہ وہ اس پر خوشی منایا کریں۔ فَلْيَفْرَحُوا، تاکید اللہ نے تاکید فرمائی کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اس پر خوشی کا اظہار کریں۔ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور پھر فرمایا کہ ان کا یہ خوشی منانا ہر اس چیز سے زیادہ بہتر ہے جس چیز کو وہ اپنے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے جمع کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے مفسرین نے لکھا، انسان دنیا کے لیے مال جمع کرتا ہے، مکان بناتا ہے، تجارت کے مراکز بناتا ہے، دنیا کی ساری چیزوں کو اکٹھا کرتا ہے، اور آخرت کے لیے نماز پڑھتا ہے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے، حج ادا کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، تحمید و تمجید کرتا ہے، وہ تمام اچھے کام کرتا ہے۔ مفسرین نے لکھا یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ اگر وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد پر خوشی کا اظہار کریں اور خوشی کو منائیں تو اہل اسلام کے خوشی منانے کے اس عمل کو اللہ کی بارگاہ میں دنیا اور آخرت کے لیے جمع کیے جانے والے ہر عمل اور ہر کام سے زیادہ اللہ کے حضور اس کی اہمیت ہے، قبولیت ہے، شرف ہے، رفعت ہے، عطا ہے، اور اس پر بدلہ اور اجر ہے۔ اس لیے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد پاک کا یہ مہینہ پر نور اس کا آغاز ہوتا ہے، اہل ایمان شرق میں ہوں یا غرب میں ہوں، شمال میں ہوں یا جنوب میں ہوں، ان کی رنگت گوری ہو یا سانولی ہو، وہ کسی بھی خطے سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور مسلمان تو ہے ہی وہ کہ اس کے سامنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ آپ دنیا کے اندر انسان جن چیزوں کو پسند کرتا ہے، جن لوگوں کو پسند کرتا ہے، جب اس کے سامنے اس کا ذکر ہونے لگتا ہے تو یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی طبیعت اور مزاج ہے، وہ اندرون خانہ کھل اٹھتا ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس محبوب فرد اور چیز کا بار بار ذکر کیا جائے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی، اسم گرامی اس کے سامنے کسی بھی شکل و صورت میں، نظم میں، نثر میں، گفتگو میں، تحریر میں، پڑھنے میں، سننے میں، سنانے میں آئے تو وہ کھل اٹھے اور اس کے چہرے سے بھی بشاشت جھلک رہی ہو، اس کی طبیعت کے اندر بھی ایک وسعت اور کشادگی پیدا ہو، اس کا مزاج وہ بھی کھل اٹھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر وہ اپنے سر کو جھکا دے۔ اور اس لیے ہے کہ قرآن کریم نے پوری ایک سورت نازل کی جس کا نام سورہ لہب ہے۔ اس سورت کو منسوب جس شخص کی طرف کیا جاتا ہے یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سگا چچا ابو لہب ہے۔ ابو لہب ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے پوری زندگی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دشمنی کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں نہایت گستاخانہ جملے کہے، جس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے وحی کو نازل فرما کر کے یہ فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، تباہ و برباد ہو جائیں، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ خدائی کلمے ہیں، خدائی جملے ہیں،
کسی کو اس طریقے سے براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت اور دور کے لوگوں میں سے مخاطب کر کے عذاب کی نوید نہیں سنائی لیکن اس کو سنائی۔ اب اس کے معاملے کو سنیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنا خواب بیان کرتے ہیں، اور وہ خواب کیا تھا؟ اس کا تعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت پر اس ابو لہب کی خوشی کے ساتھ متعلق۔ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو اس ولادت کے موقع پر سویبہ نام کی وہ لونڈی جو ابو لہب کی کنیز تھی، اس نے آ کر کے یہ خوشخبری دی۔ اور عربوں میں یہ رواج ہوا کرتا تھا، آج بھی ہماری دیہی علاقوں کے اندر یہ رواج موجود ہے کہ جب بچوں کی ولادت ہوتی یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے پر کوئی کرم فرما دیتا ہے تو آ کر کے اس کرم نوازی کی خوشخبری دینے والے کو اس وقت جو چیز موجود ہوتی ہے انعام کے طور پر دے دی جاتی ہے۔ کبھی کوئی کپڑے دے دیتا ہے، کبھی کوئی پیسے دے دیتا ہے، گڑ شکر مٹھائی ہو وہ دے دی جاتی ہے۔ اس سویبہ نے آ کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا جان کو یہ خبر دی کہ آپ کے ہاں بتیجے کی ولادت ہوئی ہے، اور یہ وہی بتیجا ہے جس کے والد کا سایہ سر سے پہلے ہی اٹھ چکا ہے۔ ابو لہب نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی ان دو انگلیوں کے ساتھ سویبہ کو یوں اشارہ کیا اور کہا کہ تیرے لیے اس خوشخبری کے عوض میں آزادی ہے، میں تجھے آزاد کر رہا ہوں۔ ایک کنیز کا، ایک لونڈی کا آزاد ہو جانا اس کے لیے دنیا جہان کی ہر نعمت سے بڑھ کر کے عزت افزائی اور نعمت ہوا کرتی تھی، اس کا یہ عمل تھا، خوشی میں آ کر کے آزاد کر دیا۔ چنانچہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو بھائی عباس جو حضور علیہ السلام کے دوسرے چچا ہیں رضی اللہ عنہ، وہ خواب میں دیکھتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا کیا معاملہ ہوا؟ جواب دیتا ہے شدید عذاب میں مبتلا ہوں، میں نے پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، اہانت اور مخالفت کی، اللہ نے پکڑ لیا ہے اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، ہر وقت عذاب کے تھپیڑوں میں ہوں۔ ہاں البتہ جب پیر کا دن آتا ہے تو وہ دو انگلیاں جن سے میں نے اشارہ کر کے محمد اپنے بتیجے کی ولادت کی خوشی میں اپنی کنیز کو آزاد کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پانی جاری فرما دیتا ہے، میں اس کو چوس لیتا ہوں اور اس پانی کو چوسنے کی برکت کی وجہ سے پورے ہفتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے اس عذاب میں تخفیف اور کمی کو محسوس کرتا ہوں۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا یہ وہ کافر تھا جس نے پوری زندگی کفر میں گزاری، حضور کی مخالفت میں گزاری، لیکن اپنے بتیجے محمد کی ولادت کی خوشی میں اس نے صرف اپنی باندی کو آزاد کیا، اس پر بھی اللہ نے عذاب کے تخفیف کو بطور اپنی رحمت کے نازل فرمایا۔ اور اس مسلمان کا کیا ٹھکانہ ہے جو مسلمان ہے، کوشش اطاعت کی بھی کرتا ہے، اس کے دل میں حضور کی محبت بھی ہے، ادب بھی ہے، احترام بھی ہے، ایسا مسلمان اگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، وہ جھنڈیاں لگا لیتا ہے، وہ اپنے گھر کو روشن کر دیتا ہے، وہ کچھ صدقہ کر دیتا ہے، وہ لوگوں کو کچھ کھلا دیتا ہے، کسی کو لباس دے دیتا ہے، کسی کو کچھ عطا کر دیتا ہے، ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کی کبھی امید بلکہ ایمان ہے ہمارا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرنے کے بعد اس کا معاملہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں کے زمرے میں فرما دے گا۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے یہ دن اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ مہینہ تمام مسلمانوں سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم صلاۃ و سلام کثرت سے پڑھیں۔ یہاں مسجد میں جمعۃ المبارک کے بعد بھی صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، آپ اس میں بھی شریک ہوں، گھر پر بھی ان دنوں میں درود پاک کی محفل کو رکھیں، اور وہ محفل ایسی ہو جس میں آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کم از کم 100 مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کر سکیں۔ جہاں جہاں محفل مولود رسول اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا انعقاد ہو، آپ خوشی کے ساتھ
اور اس نیت کے ساتھ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذکر و چرچا ہوگا، اس میں تشریف لے جائیں، اس میں شریک ہو، جہاں جہاں آپ کے لیے سہولت ہو۔ آپ خود اگر اس کا انعقاد اپنے گھر پر کر سکتے ہوں، چھوٹے پیمانے پر ہو، درمیانے پیمانے پر ہو، بڑے پیمانے پر ہو، یقین جانیے اللہ کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت اور تعلق سے جو عمل وہ انسان ادا کر لیتا ہے، جو قدر اور قیمت اس کی ہے، قرآن کریم نے کہا کہ انسان پوری دنیا اور آخرت کو جمع کر لے، اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا عمل نہیں ہو سکتا۔ آپ خود میلاد کرتے ہیں، کرواتے ہیں، لیکن ایسی 85 جگہ ہیں، 85 چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں پاکستان میں، کراچی میں، ان علاقوں میں جو کروانا چاہتے ہیں۔ آپ اگر ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہو تو ان کے ساتھ بھی تعاون کریں، تاکہ وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر اور چرچا ہوتا رہے۔ اور آخری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ ماہ مقدس ربیع الاول شریف کا جب آغاز ہونے لگتا ہے، اتفاق اس بار ایسا ہوا کہ اس کے آغاز کے ساتھ ہی بلیک فرائیڈے منایا گیا۔ اور بلیک فرائیڈے وہ اچھا ہے یا برا ہے، یہ ان لوگوں کا اپنا فعل ہے جو اس کو سر انجام دیتے ہیں، لیکن مختصراً تاریخی طور پر بلیک فرائیڈے وہ دن ہوتا ہے جب کرسمس کی تقریبات کے لیے پوری عیسائی دنیا کے اندر خریداری کا آغاز ہوتا ہے۔ اور کرسمس کی نسبت بھی تاریخی طور پہ اگرچہ کہ غلط ہے، لیکن عیسائی اس دن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے طور پر مناتے ہیں۔ ہم مسلمان اتنا تو کر لیتے ہیں کہ مذمت کر دیتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم عمل کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ جب ماہ ربیع الاول شریف کا آغاز ہو اور ماہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں کا آغاز ہو تو پوری دنیا کے مسلمان تاجر اپنے آؤٹ لیٹس کے اوپر، اپنی سپر مارکٹس کے اوپر، اپنی دکانوں پر، اپنے تجارتی مراکز کے اوپر ماہ مقدس کی مناسبت سے ڈسکاؤنٹ آفر لگا دیں۔ آپ یقین جانیے کہ اگر اس کو کسی ایک شہر سے شروع کر دیا جائے اور پھر دوسرا، تیسرا اور 85 شہروں تک پھیل جائے تو ملٹائی نیشنل کمپنیز پوری دنیا کی وہ پبلک ٹرینڈز کو دیکھ کر کے وہ چیزوں کو ایڈورٹائز کرتی ہیں اور پھر اسی رو میں وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ خود بخود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا پیغام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا پیغام ان کفار تک بھی الٹیمیٹلی پہنچ جانا ہے جو عام طور پر اور عام مواقع کی مناسبت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام سے شناسائی نہیں رکھتے۔ اس لیے ہمارے تاجر بھائیوں کو اس ماہ مبارک میں بلیسڈ فرائیڈے ہو یا سیکرڈ فرائیڈے ہو یا کوئی اور نام ہو، اس عنوان سے لازماً اس ماہ کے ادب اور احترام اور نسبت رسول اور تعلق رسول کے حوالے سے کوئی نہ کوئی اہتمام ایسا کرنا چاہیے کہ عملی طور پر غریب لوگوں تک اس ماہ مبارک کی رحمتوں کا پیغام پہنچ سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔